نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ ہم لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب کسی کا کوئی دوست بڑے عہدے پر ہوتا ہے، بڑے رتبے پر ہوتا ہے یا دولت مند دوست ہوتا ہے تو انسان اس دوست کا ذکر باتوں باتوں میں کر دیتا ہے کہ میری فلاں آدمی سے دوستی ہے، فلاں بڑے آدمی سے میری دوستی ہے، اور اس پر بڑا فخر انسان کو ہوتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ وہ بڑا آدمی جو ہے وہ بتائے کہ وہ فلاں چھوٹا آدمی جو ہے وہ میرا دوست ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں جو بھی میں نے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو زور اس بات پر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن کی بڑائی کا ہم حساب بھی نہیں لگا سکتے، ان کی کبریائی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، تو اس کو الفاظ میں بیان کرنا تو دور کی بات ہے، لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے وہ میرے دوست ہیں۔ تو یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان لانے پر ہمیں دوستی کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اب دوست ہوتا کون ہے، اس کو اگر ہم سمجھیں تو دوست وہ ہوتا ہے جس کے پاس آپ کا بار بار جانے کا دل چاہے، وہی دوست ہوتا ہے نا، جس سے آپ اپنے دل کی باتیں کر سکیں، آپ اس سے ہر قسم کی بات کر سکیں، راز کی باتیں کر سکیں، کبھی مدد کی ضرورت ہو تو سب سے پہلے دوست کا خیال آتا ہے۔ تو حقیقی دوست تو وہی ہوتا ہے جس سے آپ کا ایسا رشتہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ہمیں جب دوستی کا سرٹیفکیٹ دے دیا تو اس کے بعد ہمارے لیے وہ راستے بھی بنا دیے جس کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بار بار ملاقات کر سکیں، اپنے دل کی باتیں ان سے کر سکیں، ہماری کوئی پریشانی ہو، کوئی ضرورت ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم ذکر کریں تاکہ وہ پریشانی ہماری دور ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ راستے بھی بنا دیے۔ ایک حدیث میں جو کہ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ اللہ اس بندے پر مہربانی اور عنایت کرتا ہے جو اپنا رخ اور اپنی توجہ اس کی طرف کر لے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، چاہے اچھی خبر ہو، چاہے بری خبر ہو، چاہے کوئی مصیبت آ جائے، چاہے کوئی نعمت مل جائے، تو میرا رخ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہو۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے اس پہ بھی آگے بات ہوگی۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کون سے راستے بتا دیے، کن کن طریقوں سے ہمیں احساس دلا دیا کہ اللہ ہمارے دوست ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہی تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جس پر ہم سب نے جواب دیا کہ بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، بلا شہدنا۔ تو سب سے پہلے تو ہماری روحوں یعنی ابھی جسم تو آیا بھی نہیں دنیا میں، روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تبھی ان کو یہ بتا دیا۔ پھر جب جسم کی صورت میں ہم دنیا میں آ گئے تو پھر سب سے پہلا کام کیا؟ بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، تو سب سے پہلا کام یہی کیا کہ اس کے کان میں اذان، اللہ کا نام بھی آ گیا اور کام کیا کرنا ہے وہ بھی بتا دیا کہ اب یہ دوستی کس طرح قائم رہے گی اور کس طرح ہمیں یہ دوستی نبھانی ہے۔ تو وہ اذان، یعنی اذان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عبادت کے لیے آ جانا، نماز کے لیے آ جانا۔ تو گو کہ ابھی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن دنیا میں کیونکہ آ گیا ہے تو اب دنیا میں اصل کام یہی ہے، کیونکہ سورہ ذاریات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ باقی جو کچھ بھی کرے گا انسان وہ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے کرے گا۔ اصل مقصد جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا وہ عبادت ہے۔ تو اب اس عبادت سے کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچنا تھا؟ جو ہم 5 وقت مسجد میں آتے ہیں یا کوئی اگر گھر پہ نماز پڑھتا ہے، کیا اس سے اللہ کو فائدہ پہنچنا تھا؟ بھئی یہ تو اس دوستی کو نبھانے کا ایک طریقہ تھا جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں اور اپنی مناجات ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اپنی پریشانیاں ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور وہ تعلق بھی قائم رہتا ہے۔ تو وہ جو دوست سے حقیقی تعلق تو دوست سے یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کا دل چاہے کہ آپ اپنے دوست سے ملنے جائیں۔ تو ہمارا اصل میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارا دل چاہے۔ اور وہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ مومن جو ہے وہ جو ایک وقت سے دوسرے وقت کے درمیان
یعنی ایک نماز کے وقت سے دوسری نماز کے وقت کے درمیان انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے نماز میں کی حالت میں بیٹھا ہے، عبادت کی حالت میں بیٹھا ہے۔ تو حقیقی تعلق تو ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے کہ ہمیں دل چاہے کہ ہم کب نماز آئے گی، کب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مقصد بھی بتا دیا۔ پھر ہمارے اوپر پہلے اصل میں 50 نمازیں فرض کی تھیں، آپ کو شاید معلوم ہو، 50 نمازیں فرض کی تھیں معراج میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہ بعد میں 5 نمازیں ہو گئیں۔ تو اگر وہ 50 نمازیں ہوتی ہم تو ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور میں حاضر ہی رہتے، وہ ایسی پکی دوستی ہوتی۔ لیکن یہ کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحیم تھے تو انہوں نے ہمارے لیے آسانی فرمائی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نمازوں کی تعداد کم کروا دی۔ تو یہ 5 نمازیں ہمیں اللہ سے تعلق قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو ہمارا تعلق بہت ہی کمزور ہو جائے گا، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ پھر اور کیا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہ 5 نمازیں بھی اگر ہم پڑھتے رہیں تو ان کی کیفیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، اور ان کی کیفیت میں بھی وہ بات نہیں رہتی جو رہنی چاہیے۔ لہٰذا رمضان کا مہینہ دے دیا کہ اب دوبارہ اپنے اصل پہ آ جاؤ اور اپنی نمازیں ٹھیک کر لو، اپنی روحانی صحت کا خیال کر لو اور اپنا تقویٰ واپس حاصل کر لو۔ جو تقویٰ میں کمی آ گئی اس تقوی کو واپس حاصل کر لو۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دو کہ میری نماز، میری عبادت، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو اب دوستی کا حق تو یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی دوست ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تو ہمیں بھی اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ تو چنانچہ اب انسان دنیا میں مختلف حالتوں میں رہتا ہے، کبھی کسی پریشانی میں ہوتا ہے، کبھی خوشی کی حالت ہوتی ہے۔ تو اب یہ دوستی کس طرح، اس دوستی کا اظہار کس طرح ہوگا؟ تو اگر فرض کیا جیسے ہم نے نماز پڑھی، نماز کے پڑھنے کے فوراً بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ کہتے ہیں کہ ہم سے وہ حق ادا نہیں ہوا نماز کا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے ہم اس پہ بھی معافی مانگتے ہیں۔ لیکن جو بھی عبادت ہم کر لیتے ہیں، جو بھی نیکی ہم کر لیتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ کتنے لوگ ہیں جو جن کو توفیق ہی نہیں ہو پاتی۔ ساتھ ساتھ ہمیں قبولیت کی دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ قبول فرمائے۔ تو یہ تو قبولیت کی دعا کس نے کی تھی؟ جو سب سے بڑا کام جس نے کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور اس وقت وہ دعا کر رہے تھے کون سی؟ ہم سب نے سنی ہے وہ دعا، ربنا تقبل منا۔ تو کتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں، جہاں آج مطلب اب تک کتنے اربوں مسلمان حج کر چکے ہوں گے، اور وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اس وقت بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ تو ہم جب بھی کوئی نیکی کریں تو بھی ہمیں اللہ یاد آئیں، نہ کہ ہم اپنی نیکی پر فخر کریں، بلکہ ہمیں اللہ یاد آئیں، ہم اس کے ایک تو شکر ادا کریں، پھر قبولیت کے لیے دعا بھی کریں۔ اسی طرح وہ حدیث میں آتا ہے کہ تمام بنی آدم خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، جو زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ تو اب اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور ہوتی ہے، سب سے ہی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو فوراً کس طرف توجہ کرنی ہے؟ حدیث میں ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی ہے۔ کیا حدیث پڑھی تھی میں نے؟ اللہ اس بندے پر مہربانی اور عنایت کرتا ہے جو اپنا رخ اور اپنی توجہ اس کی طرف کر لے۔ تو جس بھی حالت میں ہے، جو بھی ہمارے ساتھ معاملہ پیش آ رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری توجہ ہو۔ اچھا، پھر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، ہر کسی پر آتی ہے، اور دور ایسا ہے کہ بڑھتے جا رہے ہیں معاملات، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں بھی ہمیں یہی بتا رہے ہیں، میرے پاس آ جاؤ۔ تو وہ آیت ہے نا صبر والی، استعینوا بالصبر والصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی ایسا وقت آ جائے تو مجھ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ پھر وہی بات آ گئی کہ توجہ کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ پھر خوشی کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی خوشی آ گئی، کوئی نعمت آ گئی تو کیا کرنا چاہیے؟ تو بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے میں اور بڑھا دوں گا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ وہ فلاں نعمت بڑھا دوں گا جس کا شکر ادا کر لو، بلکہ یہ فرما دیا کہ میں اور بڑھا دوں گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ہماری پوری زندگی جو ہے نا، اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی
کا مطلب کیا ہے اور اس دوستی کا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمارے اوپر جو انعامات فرما رہے ہیں وہ تو ہم اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ایک ہی نعمت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، اگر ایک ہی نعمت کو ہم سوچنا شروع کر دیں کہ جو سانس میرا آ رہا ہے اور جا رہا ہے، اس میں ایک آنے والے سانس کا شکر ادا کروں اور ایک جانے والے سانس کا شکر ادا کروں، تو یہ بھی نہیں کر سکتا میں، باقی نعمتوں کو تو چھوڑ دیں۔ کیوں؟ تو اگر آپ کو معلوم ہو کہ ایسما کا مریض کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کیا مسائل ہوتے ہیں، تو وہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس کا سانس نکلتا نہیں ہے، باہر آ تو جاتا ہے لیکن نکلتا نہیں ہے، اور ہم اگر اس کو دیکھ لیں اس کنڈیشن میں تو ہم پریشان ہو جائیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے انعامات اتنے ہیں کہ کوئی دوست دنیا میں کوئی دوست ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے انعامات ہمارے اوپر مسلسل۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، جب پریشانی آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کرنا چاہیے، کسی اور سے رجوع نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک دن یہ زندگی سب کی ختم ہو جائے گی، کتنے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے اور ہمیں بھی ایک دن چلے جانا ہے۔ اور قرآن شریف میں آتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو یہ تو اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگا دی ہے، یہ تو ہمیں کرنا ہے اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رخ اگر ہمارا رہے گا، جن کا نہیں بھی رہتا ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ جب قبر میں اتارا جاتا ہے، مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کا رخ اللہ کی طرف ہی کر دیا جاتا ہے، چاہے کتنا بھی نافرمان ہو، لیکن ہمیں یہ سکھایا گیا کہ وہ اس کا رخ اللہ۔ اب وہ اللہ، اور ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے معافی مانگیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے، استغفار اس کے لیے کریں گے۔ دنیا کی ساری مسجدوں کا رخ کس طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبلہ دیا ہے، جو ڈائریکشن دی ہے، ساری مسجدیں اسی رخ پر ہیں، ہمارا رخ بھی اسی طرف رہنا چاہیے۔ تو بس یہ گزارش آتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔